جو خود بھی توانا ہے اور شعر بھی توانا کہتے ہیں، جن کا اسم گرامی ہے جناب راحت اندوری۔ حضرات، ابوظہبی میں رہنے والے ہندوستانی اور پاکستانی بھائیوں کی محبتوں کی مہکاریں میں اب تک محسوس کرتا ہوں دوسری ملاقات تک۔ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بھائی عبید العلیم صاحب نے میرا کام آسان کیا کہ انہوں نے ہندوستانی شاعری اور شاعروں کو سیاست کے حوالے سے یاد کیا۔ میرا یہ سمجھنا ہے کہ کہیں کی بھی زمین ہو، وہاں پر سیاسی نقش قدم ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ میں جو شعر مطلع سنا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اسی جگہ پر پہنچ کر آپ محسوس کریں گے جہاں سے میں نے کہا ہے۔ ایک ہلکا سا اشارہ ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہوا یہ اب کے برس کون سی چلی بابا، ہوا یہ اب کے برس کون سی چلی بابا، کہ ایک چور ہے 40 ہے علی بابا۔ پھر میں دیکھیے کہ اشارہ کرتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ غزل شروع کرتا ہوں۔ فراز بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ایک بہت ہی مشہور نظم محاصرہ ہے، اس کے ایک مصرے سے استفادہ کیا ہے اور غزل بنائی ہے۔ عرض کیا ہے کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں، اور ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں، ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں، اور یہ میکدہ ہے وہ مسجد ہے وہ ہے بت خانہ، یہ میکدہ ہے وہ مسجد ہے وہ ہے بت خانہ، کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، سچائی سے نہیں ملتے، اور محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ عرض کر رہا ہوں، عرض کیا ہے کہ شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے، شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے، پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے، پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے، اور ہم فقیروں کے لیے تو ساری دنیا ایک ہے، ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے، ہم فقیروں کے لیے تو ساری دنیا ایک ہے، ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے، اور ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں، ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں، تیرے کوچے کا کوئی پتھر اٹھا لے جائیں گے، ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں، ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں، تیرے کوچے کا کوئی پتھر اٹھا لے جائیں گے، اور رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، میں دو شعر پڑھتا ہوں، میرے بھائی بڑے بھائی ہیں کہ اچھی بات ہے۔ ترنم میں اگر پڑھتا ہوتا تو میں کوئی 15-20 برس پہلے یہاں ابوظہبی آ گیا ہوتا۔ عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے، ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے، آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے،
آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. یہ میرے بڑے بھائی ہمارے میزبان جن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں، ڈاکٹر زیدی نے حکم دیا ہے 2 شعر پڑھتا ہوں کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. اور ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. یہ غزل ان میرے دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو کل تشریف رکھتے تھے. عرض کیا ہے کہ جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، کلاه توخ سے بھاری پہن کے آتے ہیں. کلاه توخ سے بھاری پہن کے آتے ہیں. اور امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک، امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں. امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں. اور یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت. یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں. جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں اور ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے، ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں. قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں. اور عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے. عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں.